کہ دنیا دو قسموں پر مشتمل ہے. ایک دنیا کے اندر ہے آدمی اور ایک دنیا کے اندر ہے انسان. انسان اور آدمی میں فرق کیا ہے؟ عارف رومی آدمیوں میں انسان ڈھونڈنے نکلے تھے. عارف رومی آدمیوں میں انسان ڈھونڈنے نکلے تھے. آپ سوچیں گے آدمی کیا ہے اور انسان کیا ہے؟ آدمی وہ ہے جو آدم کے گھر میں پیدا ہوا. آدمی وہ ہے جو آدم کے گھر میں پیدا ہوا. اس لیے کہ باپ کے گھر میں اچھا بھی پیدا ہوتا ہے اور باپ کے گھر میں برا بھی پیدا ہوتا ہے. تو آدم کے گھر میں جو اچھا پیدا ہو اسے انسان کہتے ہیں، اور آدمی اللہ اکبر جو آدم کے گھر میں مطلقاً پیدا ہو وہ سب آدمی ہے. اچھا ہو تو بھی آدمی ہے، برا ہو تو بھی آدمی ہے، لیکن انسان کی ڈگری آدمی سے بڑھ کر ہے. غالب نے کہا تھا آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. آدمی کو میسر نہیں ہے انسان ہونا. اب انسان اور آدمی میں فرق کیا ہے؟ نمبر ایک، قرآن آدمی کا حسن نہیں بیان کرتا بلکہ قرآن انسان کا حسن بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ مصطفیٰ جان رحمت کی قسم، چار شان والے اولو العزم پیغمبروں کی ولادت گاہوں کی شہروں کی قسم اٹھا کر کے میں یہ تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ان چاروں کی قسم اٹھا کے، چار قسمیں اٹھا کر کے انسان بنانے والا خدا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا. اب وہ صورت انسان کیا ہے؟ اللہ اکبر، جس کے لیے اتنی قسمیں اٹھائی جا رہی ہے. میرے آقا آدمیوں کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے. آدمی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. آدمی وہ ہے جو کھانا کھاتا ہے، انسان وہ ہے جو صرف حلال کھاتا ہے. آدمی وہ ہے جو نظروں سے دیکھتا ہے، انسان وہ ہے جو صرف حلال چیزوں کو دیکھتا ہے. آدمی وہ ہے جو اپنی راتوں کو گزارتا ہے، انسان وہ ہے جو اپنی راتوں کو خشیت ربانی میں گزارتا ہے. آدمی وہ ہے جو پیتا ہے، انسان وہ ہے جو حلال پیتا ہے. آدمی وہ ہے جو جیتا ہے، انسان وہ ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے. آدمی چلتا ہے، انسان وہ ہے جو اللہ کے قانون پر چلتا ہے. آدمی وہ ہے جو بچے پیدا کرتا ہے. انسان وہ ہے جو رب العزت کی خاطر لوگوں کے درمیان نیک اور تربیت یافتہ بچوں کو پیدا کرتا ہے. آدمی وہ ہے اللہ اکبر جو تعلیم حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو ستاتا ہے. لیکن انسان وہ ہے جو تعلیم حاصل کر کے لوگوں کی مصیبت کی کشتیوں کو کنارے پر ساحل پر لگانے کی کوشش کرتا ہے. آدمی وہ ہے اگر اس کا نفس اس کو بہکائے اور بھڑکائے تو وہ زنا کے اڈوں پر بھی چلا جاتا ہے. انسان وہ ہے وہ اپنے نفس کے بہکاوے میں نہیں آتا بلکہ جب نفس بہکاتا ہے تو وہ تصور کرتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اگر بگڑ جائے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور اگر سنور جائے تو انسان بن کر فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے. میرے نبی نے صرف 1,24,000 یا 25,000 دنیا کے سامنے وہ انسان بنائے تھے. وہ انسان حضور نے آدمیوں کو انسان بنایا تھا اور وہ انسان ایسے انسان تھے کہ ان کی عظمتوں کا ترانہ خود قرآن پڑھتا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. آدمی وہ ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ کی حق تلفی کرتا ہے، لیکن انسان وہ ہے جو ماں باپ کی خاطر، توجہ کریں اشارے پر، اللہ اکبر، آدمی وہ ہے جو ماں باپ کو بھیک مانگنے پہ بھی مجبور کر دیتا ہے. آدمی وہ ہے جو ماں باپ کو دھوکہ دے دیتا ہے. آدمی وہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. لیکن انسان وہ ہے جو ماں کی خاطر رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے سے رک جاتا ہے. اگر ماں کہہ دے کہ نہ جانا تو وہ نہیں جاتا ہے. اللہ اکبر. آدمی وہ ہے جو نفرتوں کی بات کرتا ہے. انسان وہ ہے جو صرف محبتوں کی بات کرتا ہے. آدمی وہ ہے جو لوگوں کے درمیان توڑ ٹکڑے کرتا ہے. انسان وہ ہے جو جوڑنے
کی بات کرتا ہے، آئیے نا انسان بنیے اور دنیا کو انسان بنائیے۔ میں کہتا ہوں ہم لوگ سب بن گئے، اللہ اکبر، کوئی ڈاکٹر بنا ہے، کوئی ٹیچر بنا ہے، کوئی انجینئر بنا ہے، کوئی خطیب بنا ہے، کوئی ادیب بنا ہے، اللہ اکبر، کوئی فاضل بنا، کوئی جو وہ قادری بنا، کوئی برکاتی بنا، کوئی رضوی بنا، کوئی اشرفی بنا، کوئی مداری بنا، کوئی وارسی بنا، ہم سب بنے۔ کیا ہم انسان بنے ہیں؟ اللہ کے رسول تو ہمیں انسان بنانے کے لیے آئے تھے۔ اور انسان کون ہوتا ہے؟ آؤ دیکھو، اگر انسان کو دیکھنا ہے اللہ اکبر تو انسان وہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھنے والے اگر انسان نہ بنیں گے تو انسان کون بنے گا؟ حدیث پڑھنے والے انسان نہ بنیں گے تو انسان کون بنے گا؟ رسول اللہ کو ماننے والے انسان نہ بنیں گے تو انسان کون بنے گا؟ آج اب ذرا آدمیوں کی کائنات سے نکل کر انسانوں کی کائنات میں چلتے ہیں، تھوڑی دیر میں اپنی بات مکمل کریں گے۔ دیکھو آدمی کو اگر کوئی کہہ دے کہ تو کالا ہے وہ لڑنے لگتا ہے، آدمی کو کوئی کہہ دے تو چور ہے، وہ چور نہیں ہے حالانکہ، تو چور ہے وہ لڑنے لگتا ہے، تو ریاکار ہے لڑنے لگتا ہے، تو مکار ہے لڑنے لگتا ہے۔ لیکن انسان کو اگر کوئی کہہ دے تو ریاکار ہے، تو آئیے ذرا انسانوں کی کائنات میں چلے، کائنات آدمیت سے نکل کر انسانوں کی کائنات میں چلے۔ ایک بہت بڑا نام ہے تصوف میں، میرے مولائے کائنات کے خلیفہ اور ڈائریکٹ مرید حضرت سیدنا امام التابعین، سید التابعین، خیر التابعین، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج صرف یہی پیغام ہے آپ کے لیے، پورے نوجوانوں کے لیے، انسان بنو انسان میرے بھائی، انسان بن انسان۔ ہم انسان بننے کے لیے آئے تھے، جس دن یہ قوم انسان بن جائے گی اس دن زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امام حسن بصری آپ جانتے ہیں جس نے حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا دودھ پینے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ام المومنین کا دودھ پینے کا شرف انہوں نے حاصل کیا ہے۔ نمبر 2، یہ وہ ہیں مولائے کائنات فرماتے تھے کہ اگر حسن بصری بصرہ میں ہو تو کسی کو میں واعظ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، میں کسی کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، محدثین کی محفل میں ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جائے، فقہاء کی محفل میں امام الفقہاء کہا جائے، صوفیاء کی محفل میں انہیں شیخ المشائخ کہا جائے، وہ امام حسن بصری۔ اب آپ جانتے ہیں جن کو اتنے بلند مقامات مل جائیں ان کے حاسدین تو ہوں گے نا، ان سے لوگ حسد تو کریں گے نا۔ اللہ اکبر، امام حسن بصری کے حاسدین نے ایک دن ان کے حاسدین نے ایک عورت کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ ذرا دیکھو انسان کیا ہوتا ہے، انسان کا ظرف کیا ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے لگا دیا اور کہا اے لڑکی ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے، جس وقت حسن بصری بصرہ کے بازار میں چل رہے ہوں گے تو نے کہنا او ریاکار، او ریاکار، او مکار، او ریاکار، او مکار۔ کس کو؟ امین القادری کو نہیں، امام حسن بصری، جن کے مریدوں کی فہرست میں غوث اعظم جیسی شخصیتیں، جن کے مریدوں کی فہرست میں غریب نواز جیسی ہستیاں، جن کے مریدوں کی فہرست میں سید الطائفہ طاؤس العلماء جنید بغدادی جیسی ہستیاں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ اکبر، جو ڈائریکٹ مولائے کائنات کے شاگرد ہیں، مولا علی نے رسول اللہ سے جو جبہ پایا تھا وہ جبہ ایک امام حسن کو عطا فرمایا۔ مولا علی کے 4 خلفاء ہیں، ایک امام حسن، ایک امام حسین، ایک حضرت کمیل اور ایک امام حسن بصری۔ یہ 4 مولا علی کے خلفاء ہیں، چاروں میں سے ایک امام حسن بصری ہے جن سے سلسلہ قادریہ بھی چلا، سلسلہ چشتیہ بھی چلا، سلسلہ سہروردیہ بھی چلا، سلسلہ رفاعیہ بھی چلا۔ اللہ اکبر، یہ سارے سلاسل جو ہے امام حسن بصری کے ذریعے سے مولائے کائنات تک ملتے ہیں۔ حالانکہ امام حسن اور امام حسین سے بھی سلاسل چلے ہیں، لیکن اس وقت تو گفتگو کا عنوان امام حسن بصری ہے۔ حسن بصری کے پیچھے ایک لڑکی کو لگایا جا رہا ہے کہ جا کر کے کہنا او ریاکار، او مکار۔ کہاں؟ مجمع عام میں، بازار میں۔ جب وہ ناراض ہو کر تجھ پر ڈنڈا پٹکیں گے،
ہم سب آ جائیں گے تیری طرف سے. لڑکی سے لڑتا ہے, لڑکی کمزور کے ساتھ غصہ دکھاتا ہے. ان کا گمان تو کیونکہ وہ آدمی تھے, انسان نہیں تھے, اور حسن بصری کا معیار ان کو پتہ نہیں تھا, کیونکہ انسان آدمیت کو جانتا ہے لیکن آدمیت انسانیت کو نہیں جانتی. یہ خاص بات ہے. حسن بصری ان کو پیچھے سے ایک عورت پکارتی ہے, او ریاکار, او مکار, او ریاکار, او مکار. امام حسن بصری نے سنا, اپنے وقت کا سراپا خلوص اسی کو حسن بصری کہتے ہیں, لیکن سنا کہ ان کو ریاکار اور مکار کہا جا رہا ہے. اس لڑکی کے قریب آ کر کہا, بیٹی, ہائے ہائے, یہ ہے انسان. ریاکار کہنے والے کو لقب دیا, بیٹی اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے, میرا اصلی نام لوگ جو بھول چکے تھے تو نے اصلی نام یاد دلا دیا. آپ غور کریں, یہ انسان ہے. کیا یہ انسانیت ہمارے اندر موجود ہے؟ ہم واقعی ریاکار ہوں, مکار ہوں, اور اگر کوئی ہمیں ریاکار کہہ دے تو ہمارے چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے, دوسرا رنگ جاتا ہے. تو پتا چلا ہم آدمی تو بنے, انسان نہیں بنے. آؤ ذرا آدمی اور انسان میں فرق دکھیں. کائنات آدمیت سے نکل کر کے کائنات انسانیت کی طرف چلتے. 1000 آدمیوں کا ایک جلوس آتا ہے, اور آ کر کے ایک انسان جو 72 لوگوں کی قیادت کر رہا تھا اس سے کہتا ہے, چلو ہم آپ کو پکڑنے اور گرفتار کرنے آئے ہیں. اللہ اکبر. اس انسان کے ساتھ جس کی تربیت انسان کامل نے کی تھی, 72 نفوس کا وہ قائد تھا, اور اس زمانے کے بہتروں کا قائد تھا. وہ صرف 72 کا نہیں, بہتروں کا قائد تھا. اسی کے دامن سے اسلام کی بقا تھی, اسی کے دامن سے مذہب و مسلک کی بقا تھی. وہ دین بھی ہے, وہ دین بھی ہے, دین پناہ بھی ہے, وہ مذہب بھی ہے, وہ مسلک بھی ہے, وہ قیامت تک دین کا محافظ بھی ہے. اگر آپ بہت زیادہ خلجان میں نہ رہیں تو شاہ نیاز بے نیاز کے الفاظ میں بتا دوں, وہ انسان کامل کا پروردہ کون تھا, اسی کو شاہ نیاز بے نیاز کہتے ہیں. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی جان اولیاء, یعنی حسین ابن علی جان اولیاء 1000 آدمیوں کو لے کر ایک انسان کو گرفتار کرنے آدمیوں کا لشکر آتا ہے, اور کہتے ہیں ہم آپ کو گرفتار کریں گے. وہ انسان کہتا ہے گرفتاری کی باتیں بعد میں ہوگی, تیرے جانور کیوں ہانپ رہے ہیں؟ تو کہا پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے, کہا پہلے پانی پیو, باتیں بعد میں کی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت شہدائے کربلا حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. آدمیوں کی کائنات سے نکلو, انسانوں کی کائنات کی سیر کرو. کون ہے انسان؟ انسان کون ہے؟ انسان وہ ہے جسے رسول اللہ کا قانون جو اختیار کر لے, جو پسند کر لے, جو عمل کر لے. افسوس آج ہماری راتیں آدمیوں کی طرح تو گزر رہی ہے, آج ہماری راتیں انسانوں کی طرح نہیں گزر رہی ہے. اس لیے کہ جب تک ہماری راتیں انسانوں کی طرح گزرتی تھی اس وقت تک ظالم حکمراں ہم پر مسلط نہیں تھے. اللہ اکبر. جب تک انسانوں کی طرح ہم راتیں گزارتے تھے اللہ نے ہماری آنکھوں میں وہ چمک عطا کی تھی کہ لوگ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن آج ہمارا جوان آدمیوں کی طرح جی رہا ہے, انسانوں کی طرح نہیں جی رہا ہے. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, پتہ ہے انسانوں کی راتیں بتاؤں کیسی ہے؟ اشارہ کرنا چاہتا ہوں. واقعات کی دنیا میں آج بات نہیں کرتا, اشاروں کی زبان میں بات کرتا ہوں, کیونکہ
وقت میں قلت ہے. آج ہمارے جوان کو اگر کوئی کہہ دے کہ میں تجھے پیسے دوں گا تو اپنا مذہب بدل دے, تو بولو معاذ اللہ, بے شمار وہ لڑکے ہیں جو مذہب بدلنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ ان کو مذہب سے کچھ پڑی ہی نہیں ہے. ان کا مذہب سے تعلق کتنا رہ گئے. بڑی معذرت کے ساتھ سب نوجوان ایسے نہیں, لیکن بات کر کے گزرنا چاہتا ہوں, توجہ کرنا. تھوڑے سے پیسے میں مذہب بدل سکتے ہیں, اگر کوئی لڑکی دے مذہب بدل سکتے ہیں, اگر کوئی معاذ اللہ گھر دے مذہب بدل سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس مذہب کی اہمیت نہیں ہے, ان کے پاس مذہب کی قدر نہیں ہے. لیکن آپ کو بتاؤں, آپ کا مذہب اتنا عظیم ہے, واللہ مغربی دنیا اپنے پرانے فرسودہ مذاہب سے بدگمان ہو کر, اپنے فرسودہ مذاہب کو چھوڑ کر کے, ان کی حقیقت سے آشنا ہو کر کے, اس کو لات مار کر کے آپ کے حسین مذہب کی طرف آ رہی ہے, اور آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہیں. آپ مغرب میں ڈوبتے جا رہے ہیں, ہم مغربی تہذیب میں ڈوب رہے ہیں. اللہ اکبر. مغرب کا نشہ دل و دماغ پر اتنا چھایا ہوا ہے, مغرب کا نشہ دل و دماغ پر اتنا چھایا ہوا ہے, اگر مغرب اللہ اکبر شراب دے تو قبول کرتے, مغرب اگر زنا دے تو قبول کرتے, مغرب اگر آوارگی دے تو قبول کرتے ہیں, مغرب اگر عیاشی دے تو قبول کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو اندازہ نہیں آپ کا مذہب کتنا حسین ہے. اگر آپ اپنے مذہب کے حسن کو جاننا چاہتے ہیں, صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آخر اس مذہب کے حسن کا اندازہ تو کرو کہ حضرت عیسیٰ تمنا کرتے کہ مولا مجھے محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے. نبی جس نبی کا امتی بننے کی تمنا کرے, اس نبی کا امتی اللہ نے ہمیں مانگے بغیر بنایا ہے. لیکن افسوس آج ہم مغرب کے دل ڈالا ہو گئے اور مغرب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. ویسٹرن کلچر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. شراب دیا تو لیا, جوا دیا تو لیا, عیاشی دی تو لی, آوارگی دی تو لی. لیکن آئیے آدمیوں کی کائنات سے نکل کر انسانوں کی کائنات میں دیکھیں. صرف اشارہ دیتا ہوں, بہت لمبی نہیں کرتا, پھر کہتا ہوں اشارہ, لیکن سمجھنا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ایک جو ہے وہ روم کے کچھ لوگوں سے, رومیوں سے جو ہے وہ مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے. دور فاروقی میں مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے, اور جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا کیا ہے, مسلمانوں کے کچھ مجاہدوں کو عیسائی جو ہے وہ قید کر لیتے ہیں, اپنا قیدی بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور قیدی بنانے کے بعد ان جوانوں کو, ان کے حسن کو, ان کے جمال کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کرو. کچھ کو قتل کرتے ہیں اور کچھ کو روک لیتے ہیں. یاد رکھنا, آپ کی جوانی اگر گناہوں سے بچی ہوئی ہے تو آپ کا چہرہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہوگا, اور اگر جوانی میں کبھی زنا کر لیا, زنا کی نحوست یہ ہے کہ زنا سب سے پہلے چہرے کا نور ختم کرتا ہے, چہرے کی رونق ختم کرتی ہے. اللہ اکبر. آج یہ جو ہم کاسمیٹک آئٹم کے دیوانے ہو گئے نا, یہ لگاؤ خوبصورت دکھیں گے, وہ لگاؤ خوبصورت دکھیں گے, یہ لگاؤ تو حسین دکھیں گے, وہ لگاؤ. کتنا وقت ہم اپنی چمڑی پر لگاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا, زنا کے اڈے کو آباد کرنے والے, تو کتنا بھی کاسمیٹک آئٹم استعمال کر, چہرے پر وہ نور کبھی نہیں آ سکتا جو نیکی کا نور ہے, جو تقوی کا نور ہے, جو پرہیزگاری کا نور ہے. آج نوجوانوں کے چہرے پر ہوائیاں اس لیے اڑ رہی ہے کہ 16 17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں. اور یاد رکھنا, اس راہ پر لے جانے والی جو چیز ہے وہ گندی فلمیں ہیں, اس راہ پر لے جانے والی جو چیز ہے وہ سیریل ہے, اس راہ پر لے جانے والی ہے وہ عریانیت ہے. اے میری قوم کے جوانوں, آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, میرے عزیز, تو اس لیے پیدا نہیں ہوا تھا کہ تو زنا کے اڈے کو آباد کریں. اللہ اکبر. مسلمان زنا کے خاتمے کے لیے پیدا ہوئے تھے, مسلمان زنا کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے. اور سن لو, زنا کا جو عذاب ایک زانی کو دیا جائے گا, کوئی زانی اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پوری امت کو جو عذاب دیا جائے گا
یہ کسی خطیب کے جملے نہیں، یہ کسی مولوی کے جملے نہیں، یہ آقائے کریم مصطفیٰ جان رحمت کے جملے ہیں۔ میرے وہ جوان جو فلموں میں اور سیریلوں کے اندر زنا ہوتا ہوا دیکھ کر کے اپنی چمڑیوں کی تسکین کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے فیشن کے طور پہ زنا کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر قوم کی کچھ بچیاں کی توجہ بھی اس طرف ہے تو میں اپنی اس پاک باز بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری بہن تیرے مذہب نے تو تجھے خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت اگر ایسی خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے کہ اس کی خوشبو سے مرد اس کی طرف متوجہ ہوں تو صرف خوشبو لگانے پر قیامت کے دن اس عورت کو زانیہ عورت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، زنا کرنے والی عورت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اور سن لو، اپنے وجود میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ میری بہنوں کو کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کا رحمت والا نظام چھوڑ کر سیریلوں کو آئیڈیل بنایا، فلموں کو آئیڈیل بنایا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب تو دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ فلم آئیڈیل نہیں ہے، سیریل آئیڈیل نہیں ہے، یہ کہانی کس سے آئیڈیل نہیں ہے۔ اگر آئیڈیل کسی کو بنانا ہے تو آمنہ کے لال کو بناؤ، واللہ ان کی زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ وہ مسکرا دے تو مسکرانا بے مثال، وہ بیٹھ جائے تو بیٹھنا بے مثال، وہ چلے تو چلنا بے مثال۔ اللہ اکبر، ان کی اداؤں پر کون بات کرے؟ اللہ اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بالخصوص اپنے جوانوں کی توجہ، پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا آدھا اور نصف عذاب زانیوں کو دیا جائے گا، زنا کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر آج توبہ کے دروازے کے ذریعے سے اللہ کے انسان بندوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ عیسائی مذہب نہیں ہے کہ توبہ کے لیے آپ کو پاؤں پر پادری کے پاس جانا پڑے، یہ یہودیوں کا مذہب نہیں ہے کہ آپ کو کسی اللہ اکبر مذہبی راہب کے پاس جانا پڑے، یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ آپ کو کسی اللہ اکبر پنڈت کے پاس جا کر کے اپنے جرائم کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو بے نقاب اور جو ہے وہ بے عزت کرنا پڑے۔ یہ مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام جہاں سے بیٹھ کر اپنے خدا کو پکارے گا، تیرا خدا نہ کسی صومعہ میں قید ہے، نہ کسی مسجد میں قید ہے، نہ کسی کعبے میں قید ہے، تیرا خدا قید سے پاک ہے، وہ زمان و مکان سے بلند تر ہے۔ تو جہاں ہے، اگر تو بلندیوں میں ہے تو بستیوں میں ہے تو گاروں میں ہے تو میرا اللہ کہتا ہے وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں کہیں ہے تیرا خدا تیرے ساتھ ہے، اور کتنے ساتھ ہے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیرا اللہ تیری شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو پکار کر تو دیکھ، تو پکار کر تو دیکھ۔ سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے والے ذرا میرے اللہ سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا، سب سے پیار کرنے والے ذرا اس سے بھی پیار کر کے دیکھ، سب سے وفا کرنے والے کبھی اس سے بھی وفا کر کے دیکھ، سب کی طرف جانے والے اس کی طرف بھی جا کے دیکھ۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ جس کی طرف بھی جا رہے ہو وہ آپ سے بھاگ رہا ہے، دولت نہیں بھاگ رہا ہے، حسن نہیں بھاگ رہا، ایجوکیشن نہیں بھاگ رہا، سب بھاگ رہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اب تو مسافے کے لیے بھی اہل حسن کے پاس وقت نہیں ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مصروف دنیا ہے، سب بھاگ رہے اور آپ انہی کی طرف بھاگ رہے ہو۔ اور وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ جہاں انبیاء دامن پھیلاتے ہیں، وہ اللہ جہاں اولیاء دامن پھیلاتے ہیں، وہ اللہ
جو مردے سے زندہ، زندے سے مردہ، وہ اللہ جو ابو جہل کے گھر میں اکرمہ جیسا صحابی پیدا کرتا ہے، جو صحابی کے گھر میں یزید جیسا جہنمی پیدا کرتا ہے، بے نیاز اللہ، وہ اللہ جو کن کہہ کے کائنات پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جو کن کہہ کے آسمان پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جو کن کہہ کے ستارے پیدا کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے جس نے اپنے حکم سے روک رکھے ہیں، وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں سورج بناتا ہے، وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں شکل بناتا ہے، وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں حسین انسان بناتا ہے، وہ اللہ نہ جہاں ماں کا تصور جائے نہ باپ کا تصور وہاں تک غذا پہنچاتا ہے، وہ اللہ جہاں ہوا نہیں جاتی وہاں اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، وہ اللہ اللہ اکبر انسانوں کی ہڈیاں برابر بناتا ہے، وہ اللہ اللہ اکبر جو ماں کے سینے میں پیدا ہونے سے پہلے دودھ پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جو ماں کے دل میں ممتا پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جو باپ کے سینے میں شفقتیں پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جو زمین کو پھاڑ کر کے دانا نکالتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گھر جا کر کے غور کرنا، کیا کسی دانے میں مردہ دانے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ سکے؟ میں اور آپ اگر زمین کو کریدے تو اپنا ناخن ٹوٹ جائے۔ وہ کون ہے جو اتنے کمزور مردے سے دانے میں اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ زمین کو پھاڑ کر وہ پوری معصومیت کے ساتھ نکلتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کون ہے جو کوپلوں کو اللہ اکبر نکالتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کو اللہ کہتے ہیں اور اس کی شان یہ ہے ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ سورج کو ٹکڑے کرنے والے نبی، چاند کو پلٹانے والے نبی اسی کی بارگاہ میں زمین پہ سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے والا اتنا بڑا ہے تو مسجود کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ساجد اتنا بڑا ہے تو مسجود کتنا بڑا ہوگا؟ کتنا بڑا ہے نا وہ، اس جیسا بڑا کوئی نہیں۔ ساری بڑائیاں، ساری بزرگی، ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری شانیں وہاں سجدہ ریز ہے، لیکن وہ اللہ کہتا ہے میری طرف اگر تو چل کر آئے گا میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ بے شک جیسا بھاگ رہے اور آپ ان کی طرف بھاگ رہے، اور وہ کہتے ہیں میری طرف مشت آئے گا تو میں بالشت آؤں گا، چل کے آئے گا تو دوڑ کے آؤں گا۔ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن اس کی شان کے مطابق علماء محتاطین کے مطابق حدیث کا ترجمہ کر دیا جائے کہ فرمایا اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میری رحمتیں تیری طرف دوڑ کر آئے گی، لیکن تیرا یہ نہیں دیکھے گی کہ تو کالا ہے کہ گورا ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، تو ان پڑھ ہے کہ پڑھا لکھا ہے، تو مالدار ہے کہ نہیں ہے، یہ سب نہیں، بس تو آ، بس تو آ، تو آئے گا تو میری رحمتیں دوڑ کر آئے گی تیرے استقبال کے لیے۔ کیوں نہیں آتے میرے اللہ کی طرف؟ کیوں نہیں آتے میرے رب کی طرف؟ آؤ مسلمانوں، یہ جو زنا کے اڈوں کو آباد کر رکھا ہے اس سے چہرے کا نور اڑے گا، اس سے رزق ختم ہوگا، اس سے عمر میں کٹوتی ہوگی۔ کیا سمجھتے ہو؟ سب آسان سمجھ رکھا ہے۔ فلم 3 گھنٹے کی ہے، ہماری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے۔ جب اسی زنا کی نوست کی وجہ سے تمہارے گھر کی روزی چھین لی جائے گی، کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اگر آج روزیاں تنگ کر دی گئی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ زنا کا کثرت سے ہو جانا ہے۔ چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے زنا کی نحوست۔ جو زنا میں مبتلا ہے وہ زنا میں، بلکہ زنا کرنے والے کی تو نسلوں تک نحوست باقی رہتی ہے۔ استغفر اللہ۔ زنا کرنے والوں کی تو نسلیں بھی پریشان رہتی ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، اپنے حال پہ رحم کرنا اور یہ شراب اور شباب کی طرف نہ جانا۔ اور شراب میں تو آج ایسے الجھ گئے، لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ سب تو فیشن ہے، یہ مولوی لوگ پرانی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مولوی کبھی پرانی اور فرسودہ بات نہیں کرتا، مولوی تو اپنے مولا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان
آپ تک پیش کرتا ہے۔ شراب پینے والوں کا انجام دیکھ لو، ان کے منہ دنیا میں بندر کی طرح دکھ رہے ہیں، ان کے منہ پر رونقیں ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال دور چلی گئی بات، عرض کر رہا تھا، میں نے پھر کہا اختصار سے کام لوں گا، لیکن عادت سے مجبور ہوں، اپنی بات پہ قائم نہیں رہ پاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رومیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو قیدی بنا لیا، اکثروں کو قید کر دیا، اور چند مسلمانوں کو جو نوجوان تھے کہ ہم ان کو عیسائی بنائیں گے، ان کو عیسائی بنائیں گے ہم، اور عیسائی بنا کر، مرتد بنا کر، ان کا مذہب تبدیل کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر اسلام حق ہوتا تو یہ مذہب کیوں چینج کرتے۔ یاد رکھنا، لوگوں کو عبد الرحمن نام سے تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو عبداللہ نام سے تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو عبد المصطفیٰ نام سے تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو آپ کے پاس جو نعمت ہے نا، اسلام کی نعمت، اس نعمت سے تکلیف ہے۔ آپ کو نہیں پتا یہ آپ کا اسلام کتنا پاورفل ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کے مذہب میں کتنی طاقت ہے۔ واللہ آپ کچھ بھی نہیں ہو، صرف مسلمان ہو، صرف مسلمان ہو، اللہ کے بندے ہو۔ اگر آپ سب سے بڑے وی آئی پی ہو، کسی ملک کا بادشاہ وہ مقام نہیں رکھتا جو مقام مسلمان تیرا ہے، جو عظمت تیری ہے۔ تو نے اپنی اہمیت کو کبھی نہیں سمجھا، تو نے اپنے مقام کو کبھی نہیں سمجھا۔ اگر تو مسلمان ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہے، تو تیری شان کیا ہے پتا ہے؟ 60 فرشتے اللہ نے تیری حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے، تجھے اپنی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ بیدم شاہ وارسی نے اسی لیے کہا تھا، اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی اپنی انوار پہ شیدا ہو جائے، کوئی بلڈنگ کے اندر کوئی رہتا ہے تو باہر والوں کو پتا چلتا ہے کہ اس کا گھر کتنا خوبصورت ہے، اندر والے کو احساس نہیں ہے کہ میرا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ واللہ مسلمان، تیرا خدا وحدہ لا شریک ہے، اور تیرا نبی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تیری شان یہ ہے کہ جب تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اگر تو 40 سال تک کے گناہ بھی کرے تو اللہ ایک کلمے کے بدلے تیرے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان ہے، اللہ تجھے یا ایھا الذین آمنو کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ اپنی عظمت کا اندازہ، ہم پاپ کے لیے زمین پہ نہیں آئے، تو وہ مسلمانوں کو کنورٹ کرنا چاہتے تھے، بدلنا چاہتے، اور آج بھی آپ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن یاد رکھیے، بھوکے مر جانا، مذہب مت چھوڑنا، کیونکہ یہ دنیا چند دن کی ہے، اور آج لوگ مذہب چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھو، مذہب چھوڑنے کے 2 طریقے، ایک تو کوئی بدبخت کہہ دے کہ میں نے چھوڑ دیا، اور ایک تو بندہ نہ چھوڑے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے وہ مسلمان نہ رہ جائے۔ زیادہ تر لوگ اس طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضور کے دور میں ہوتے تو بدر و احد میں جاتے۔ میں نے کہا آج بھی تو حضور کے ساتھ رہ سکتا ہے، توجہ کریے، آج بھی حضور کے ساتھ رہ سکتا ہے، شرط لیکن ہے، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ میں جو لوگ ہیں۔ یہ معہ کی جو ضمیر ہے وہ صرف صحابہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ صحابہ اس میں ہیں اول نمبر پر، لیکن قیامت تک کے سارے مومنین کو معہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ عمومیت ہے پوری امت کے لیے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ توجہ کرنا، اگر محمد الرسول اللہ کا ساتھی بننا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط ہے اشداء علی الکفار۔ جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ والے وہ کافروں پہ سخت ہیں۔ اب کافروں پہ سخت کا کیا معنی لے رہے ہیں آپ؟ تلوار لے کے مار ڈالا، ڈنڈا لے کے سر پھاڑ دیا، یہی سخت لے رہے ہیں آپ؟ میرے عزیز، یہ تفسیر اپنی جگہ، لیکن آج کا وہ دور نہیں ہے۔ تو جو کافروں پہ سخت ہوگا، تو اگر کافر نے پھٹی پینٹ پہنی تو کیا وہ سخت ہونے والا پہنے گا؟ نہیں پہنے گا۔ اگر کافر نے داڑھی منڈائی، بھئی میں اللہ نہ کرے مولانا سے ناراض ہوں، تو مولانا جس اسٹائل میں چلتے ہیں تو کیا میں نے اس اسٹائل میں چلنا ہے؟ نہیں چلنا، کیونکہ میں ان پہ سخت ہوں، ان سے نفرت کرتا ہوں کہ میں کسی کی بھی نقل کروں گا لیکن تیری نہیں کروں گا۔
واہ 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 ہے نا؟ زندہ باد زندہ اب باد آپ اگر محمد اللہ، رسول سبحان اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے صرف بدن کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے بلکہ کردار کی وجہ سے رہ سکتے ہیں واللہ پہلی شرط ہے اشداء علی الکفار یعنی کہ کافروں کے طریقے پہ نہ چلو وہ شراب پیتا ہے آپ نے شراب سے نفرت کرنا ہے وہ زنا کرتا ہے آپ نے زنا سے نفرت کرنا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے آپ نے جھوٹ سے نفرت کرنا ہے وہ سود کے دھندے کرتا ہے آپ کو سود کے دھندے سے نفرت کرنا ہے اس کا کیریکٹر جو ہے اس کے کیریکٹر سے نفرت کر کے اللہ اکبر دور رہنا ہے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ معہو میں رہنے کا شوق ہے لیکن اشداء علی الکفار کا جذبہ کہاں چلا گیا اللہ اکبر یہ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور کافروں کی طرح پھٹی ہوئی پینٹ کافر پھٹی ہوئی پینٹ پہنے تو آپ پہنتے ہیں رسول اللہ نے جو لباس دیا وہ پہننے میں شرم آتی ہے مولانا میں کیسے لگوں گا مولانا میں کیسے لگوں گا میں نے کہا کیسا لگے گا یہ شریفوں کو نہیں دیکھتا یہ شریف داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا کافروں کی طرح مشرکوں کی طرح چہرہ بنا رہا ہے حضور کی طرح چہرہ رکھنے میں شرم آتی ہے معہو کی برکتیں آج بھی میسر ہیں لیکن کوئی وہ شرط تو پوری کرے آج ہمارا کردار دیکھیں انداز زندگی دیکھیں گھر کا ماحول دیکھیں بیٹیاں ہم نے بے پردہ گھومنے کے لیے بھیج دیا گلوں میں دوپٹوں کو مفلر بنا دیا بتاؤ کہیں سے کہیں تک کیا یہ اسلامی کلچر ہے کہ بیٹیوں کو آپ بے پردہ کر دیں بیٹیوں کو بے نقاب کر دیں بیٹیوں کو بے حجاب کر دیں میں پوچھتا ہوں آخر حجاب میں وہ کیا پاور ہے کہ لوگ حجاب کے دشمن ہیں ایک منہ کیا چھپانے بات ہے بھائی زندہ باد واہ واہ ایک منہ چھپانے کی طاقت کیا ہے سوچو تو صحیح سبحان اللہ لوگوں کو آخر اس سے تکلیف کیا ہے منہ چھپ رہا ہے ارے منہ چھپانے میں کیا طاقت ہے لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ منہ چھپانا وہ تہذیب اور کلچر ہے جس میں ہزاروں رابعہ بصری کا کردار اور زینب کبریٰ کا کردار چھپا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت سیدہ زہرا عظمت زینب کبریٰ سادات کرام لوگ جانتے ہیں جو حجاب میں ہوگی وہ آوارہ نہیں ہوگی جو حجاب میں ہوگی وہ زانیہ نہیں ہوگی جو حجاب میں ہوگی کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھاگنے والی نہیں ہوگی جو حجاب میں ہوگی وہ ماں باپ سے وفا کرنے والی ہوگی جو حجاب میں ہوگی وہ مدینے کے تاجدار سے وفا کرنے والی ہوگی اور اگر ایک حجاب والی ہو تو ایک حجاب والی پورے کوفہ اور شام میں اپنے خطاب سے وہ لرزہ پیدا کرتی ہے کہ آج بھی شام کا کارنر ہاؤس اس حجاب والی زینب کے خطبے کی حیبت سے لرزتا نظر آ رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت زینب کبریٰ پیغام شہدائے کربلا علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کفر کی ذہنیت دیکھو کفر کی ذہنیت دیکھو کہ کربلا میں بھی حجاب چھینا گیا اور آج بھی حجاب چھینا جا رہا ہے پتا چلا ارے مردوں کو کاٹ کر تو جیت گئے تھے اپنے زوم میں پھر حجاب کیوں چھینا تو ان کو پتا ہے پہلے کفر کو کہ مسلمان کے مرنے کا وہ نقصان نہیں ہوتا جو حجاب کے چھیننے سے نقصان ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا ان خواتین نے مرنے کا اتنا غم نہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ حجاب کے چھن جانے کا غم تھا کیونکہ ان کو پتا تھا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ تو مرتے ہی نہیں بے شک لیکن جن کا حجاب چھین لیا جائے وہ جیتی ہی نہیں مر جائیں کوئی اللہ کی راہ میں اسی لیے لوگوں کو لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کوئی زینب پیدا نہ ہو اور زینب تو یوں بھی پیدا نہیں ہو سکتی لیکن پرتوے زینب تو پیدا ہو رہی ہے اس میں بتاؤں دیکھو حجاب اور بے فرق بتاؤں حجاب لوگ کتنے نعرے لگاتے ہیں واہ 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 بے حجاب لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر بے کردار کے کتنے نعرے لگتے ہیں بے شک ہے کسی نعرے کا اثر ایک حجاب والی نے 3 مرتبہ کیا اللہ اکبر کہا
मशरिक से लेके मगरिब तक उसके नाम के चर्चे हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पता चला जो किरदार के साथ नारा लगे, उस नारे की तासीर गुमनाम लड़की घर घर उसका नाम हुआ। सुभान अल्लाह। किरदार के साथ, लेकिन हम किरदार के साथ तो नारा लगा ही नहीं रहे। अभी जलसे में नारा लगेगा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और आज ही की फजर बिस्तर में गुल होगी। अल्लाह। हंसने की बात नहीं, यही किरदार है, यही जिंदगी है। मोहल्ले की, जिस मोहल्ले में जलसा है उसी मोहल्ले की मस्जिद में फजर के अंदर नमाजी नजर नहीं आएंगे। यही किरदार है, यही जलसे हैं, यही अंदाज है। जितनी तादाद सुनने के लिए आती है, अगर उसका 10% भी अमल के लिए आ जाए तो पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा होगा। इनकलाब तकरीरों से नहीं आता, इनकलाब किरदार से आता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। हिंदुस्तान की सरजमीन पे जीने वाले मेरी कौम के जियाले जवानों, आज किरदार की जरूरत है, आज इंसान बनने की जरूरत है। ये नहीं कहता मार धाड़ करो, ये नहीं कहता हंगामे करो। मेरे अजीज, मुसलमान से ज्यादा जो कौन प्यार किसी से कर सकता है। हमारा हाल तो ये है, हमारे नबी ने तो अपने खानदान के कातिलों को माफ नहीं किया, हजरत वैशी को माफ नहीं किया, चचा का कातिल था माफ नहीं किया। हमारे यहाँ तो किरदार ही, कैरेक्टर ये। रास्ते में कांटे बिछाने वालों को दुआएं थी, वतन से बेवतन असहाब को करने वाले को मेरे नबी ने माफ करके उनके घरों को दारुल अम्न करार दिया। उनको भी ईमान की दौलत अता की, उनको भी शरफ सहाबियत अता किया, और क़यामत तक के लिए हर आवारा जबान को कहा कि बंद कर दो, क्योंकि वो शरफ सहाबियत पा चुके हैं। आप मुझे बताएं मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये मेरे नबी की शान है, और हुजूर हमें किरदार अता कर रहे हैं, हुजूर हमें कैरेक्टर अता कर रहे हैं। लेकिन अफसोस आज हम इंसान बनने को तैयार नहीं। तो बात अर्ज कर रहा था कि इकट्ठा करके कहा कि इनका मजहब इनसे छीन लो, इन्हें ईसाई बना दो, कन्वर्ट कर दो, इन्हें मजहब छीनो। मजहब छीनना चाहते हैं, मजहब याद रखना, अगर जान देकर भी मिले तो सस्ता है, जान देकर भी बचाओ तो सस्ता है। बेशक। उसमें से 3 जवान जो आपस में एक दूसरे के भाई थे, उनको कहा ईसाई बनो। उन्होंने कहा वल्लाह हम ईसाई नहीं बन सकते। कहा क्यों? कहा मजहब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मजहब इस्लाम की लज्जत ही वो है कि वो जो छोड़ा नहीं जा सकता। और कहा कि फिर मरने के लिए तैयार हो। कहा ठीक है। हंसने लगे। हमारे यहाँ तो मरना भी शहादत है, हमें तो दोनों ही जानिब से सरफराजी है। बचे शहीद और मर गए तो मरे शहीद, और बच गए तो गाजी है। बचे तो गाजी, मरे तो शहीद। और याद रखना मौत तो आनी है, लेकिन अल्लाह की राह में जो मौत आए ना, वो सबसे खूबसूरत मौत है, उससे बड़ी हसीन मौत है ही नहीं। इसलिए कि जब शहीद को मौत आती है तो पहला कतरा जमीन पे गिरता है और उसे खुदा का दीदार नसीब होता है। औरों को कब्र में नबी का दीदार नसीब होता है, शहीद को खुदा का जलवा नजर आता है। मरते वक्त खुदा का सोचो तो सही, अल्लाह अकबर। इसीलिए मोमिन शहादत की तमन्ना लेकर के जीता है। अल्लाह अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था, उन्होंने कहा मर जाएंगे, और फिर बिल आखिर ये हुआ कि 2 भाई इख्तिसार से काम लेते, 2। हालांकि मैं इन वाकयात को बयान करते हुए कतई अल्लामा अरशदुल कादरी को जो है वो अवॉइड नहीं कर सकता, उनको नहीं छोड़ सकता। लेकिन बात इतनी है, वक्त में किल्लत है, और मुझे शायद वक्त पे कहीं और सुबह के प्रोग्राम में पहुंचना भी है। लेकिन सुनने वाले अच्छे सामईन की जो है वो समाअत से माजरत करते हुए 2 भाइयों को तो मार डाला, तेल की कढ़ाई के अंदर डाल करके, जलते हुए तेल में डाल करके हड्डियां तैरने लगी ऊपर। तीसरे भाई को जो छोटा जवान था उसको कहा कि वजीर ने कहा ये है बहुत खूबसूरत, इसको ना मारो, इसको मेरे हवाले कर दो, मैं इसको ईसाई बनाऊंगा। बादशाह ने कहा अगर तू बना ले तो मैं तुझे आधी सल्तनत दूंगा। और फिर क्या हुआ, वो अपने घर ले गया, ऊद सुलगाया, कमरा मुज़य्यन था, यानी कि एक वो माहौल जो रोमानियत पैदा करता हो, रोमानियत का माहौल पैदा करता हो, वैसा कमरे के अंदर माहौल पैदा किया। और उसके बाद उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया। अब सोचिएगा, और यार ये नफ्सियात बता रहा हूं,
کوئی فیش بات نہیں کر رہا ہوں. کیا احتیاط. کمرے میں اگر رومانیت ہو، عود سلگ رہا ہو، کمرہ خوبصورت ہو، قالین بچھی ہوئی ہو، مدھم سی روشنی ہو، تو شیطان اپنا پورا پورا کام کرتا ہے. اسی لیے آپ جتنے بھی عیاشیوں کے لوگوں کو محسوس کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر یہی سارا ماحول ہوتا ہے رومانیت کا، ہے نا، یہی کیفیت ہوتی ہے. اللہ اس جگہ سے ہر مسلمان کو بچائے، آمین. بلکہ ہر انسان کو بچائے، آمین. ہر ابن آدم کو بچائے. آمین. تباہ بادشاہوں کی بادشاہت چلی گئی، زنا اور شراب نے بادشاہوں کی بادشاہت ختم کر دی. آپ اگر یہ سوچتے ہیں نا کہ میں مالدار ہوں، میں آوارگی اور عیاشی کروں گا، تو سن لینا، شراب اور شباب وہ چیزیں جس نے بادشاہوں کو فقیر بنایا، جس نے بادشاہوں کو بھکاری بنایا. آپ کا کاروبار کب تک چلے گا؟ اس لیے کہ جو زنا اور شراب کی طرف جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کو تباہ کر دوں گا، اس کو برباد کر دوں گا. ارے محلے کے کارپوریٹر سے آپ جنگ نہیں جیت سکتے، آپ اللہ سے کب جنگ جیت سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. اور ایک مسلمان کی جرأت کیا ہے کہ یہ جملہ سن کر کے پھر بھی وہ زنا اور شراب کی طرف جائے. اللہ نے زانی اور شرابی کے لیے بھی کہا، اور جو سود کے دھندے کرتے ان کے لیے بھی کہا کہ سود والوں سے اعلان جنگ کرتا. پھر بھی آج اگر مسلم معاشرے میں یہ گندگی ہے تو حیرت ہے. رومانیت بولو شیطان کا انسان کٹ پتلی بنتا ہے. بلکہ اگر آج کاروں کے اندر آدمی تنہا ہو، بسوں کے اندر تنہا ہو، گھروں کے اندر تنہا ہو، تو موبائل سے انگلیوں کے پورے کتنے بچ سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں. انسان تنہائی میں آج کرتا کیا ہے؟ انسان بنو. موبائل سے آپ کر آج کی دنیا جی نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے جنگل کی گندگی سے تو بچ سکتے ہو تنہائی میں. اور یاد رکھنا، اللہ کی جنتوں میں ایک جنت ہے جسے جنت نعیم کہتے ہیں. کون سی جنت؟ اکثر جنت الفردوس کا ذکر ہوتا ہے، جنت نعیم کا ذکر نہیں ہوتا. یہ جنت نعیم کیا ہے ذرا جا کر حدیث میں پڑھنا. صحابہ کے سامنے جب میرے آقا نے جنت نعیم کا ذکر کیا تو صحابہ کے دل اس جنت نعیم کے لیے مچلے. کیونکہ اگر میں جنت نعیم کا ذکر کروں تو پھر آپ بھی مچلیں گے. لیکن دیکھنے والے نے جب جنت نعیم کو بیان کیا، جس نے خود دیکھا جنت نعیم کو، جنت نعیم کا ذکر کیا، تو وہ صحابہ کے دل مچلے اور مچل کے پوچھا آقا ذرا یہ بتا دینا کہ جنت نعیم ملے گی کیسے؟ جنت نعیم ملے گی کیسے؟ یہ بھی کہہ دوں کہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جبریل کو آنے دو تو پوچھ کے بتاتا ہوں. واہ 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 سبحان یہ جو اللہ. لوگوں کا کہنا ہے نا کہ جبریل کے بتائے بغیر نہیں بتا سکتے تھے، میں نے کہا ہمارے عقیدے میں جبریل خادم کو کہتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت مخدوم کو کہتے ہیں. ہاں، جو باتیں جبریل کے تصور میں نہیں آ سکتی وہ محمد الرسول اللہ جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ جبریل بتائیں تو بتاتے ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ جبریل کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اللہ اپنے محبوب کو وہ ساری باتیں بتا دیا کرتا ہے. میرے امام کہتے ہیں اگرچہ راجستھان کے ہندی زبان والوں میں شعر پڑھ رہا ہوں، لیکن منبر پر تو علم والے ہیں اور کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے، گنچے جو ماں کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ماں کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. جبریل کو خبر نہیں ہوتی، راز کی باتیں کی جاتی ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. تو حضور نے سے پوچھا، صحابہ نے، حضور یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ وہ میرے نبی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. صحابہ نے پوچھا آقا جنت نعیم کس کو ملے گی؟ آقا فرماتے ہیں کوئی اکیلے ہو، کوئی تنہا ہو اور سامنے کوئی حسن والی ہو اور اس زنا سے کوئی روکنے والی طاقت نہ ہو، روکنے نہ ہو، اور انسان اس حسن کو دیکھ کر نظریں جھکا لے. اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے. سبحان اللہ.
بات کتنی ہے؟ حسن سامنے آیا، نظر جھک گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جنت نعیم کا وہ جو ہے مستحق قرار دیا ہے، یہ ہے جنت نعیم۔ اور وہاں ماحول کیا بنا تھا؟ رومانیت کا ماحول۔ اور پھر اس کے بعد اپنی خوبصورت بیٹی سے کہا میری بیٹی، کفر نے ہمیشہ اہل ایمان کو لوٹنے کے لیے حسن کا سہارا لیا ہے۔ توجہ کرنا، بہت نازک بات آ گئی نازک موڑ پر، کہ کفر نے ہمیشہ، توجہ، کفر نے ہمیشہ ایمان لوٹنے کے لیے حسن کا سہارا لیا ہے۔ قدرت کے علم میں یہ بات ہے کہ کفر ایمان لوٹنے کے لیے ہمیشہ حسن، تو اہل ایمان کے لیے سراپا ایمان کو اتنا خوبصورت بنا کر بھیج دیا کہ جو ان کے حسن سے آشنا ہو جائے وہ کسی اور کی طرف توجہ ہی نہ کرے، بلکہ ان کا چہرہ تو چہرہ ہے، ان کے تلوے کے حسن کا عالم یہ ہے۔ میرے امام کہتے تھے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ یاد رکھنا، اگر آج کے ان ظالم حسن والوں سے ان قوم کے جوانوں کو بچانا چاہتے ہو نا، تو اللہ اکبر، نبی کے حسن کو بیان کرنے پہ پابندی نہ لگاؤ، عظمت رسالت دل میں بٹھاؤ، یہ خود بخود گناہوں سے محفوظ ہوں گے۔ تو اس اپنی اکلوتی بیٹی سے کہا بیٹی، ہمارے ملک کی سالویت کا، اس کی عزت کا سوال ہے، اگر تو نے اس جوان کا ایمان چھین لیا نا تو آدھی حکومت ہمیں مل جائے گی بادشاہ کی، جا اور اس کا ایمان چھین لے۔ آپ جانتے ہیں اس لڑکی نے گردن کو جھرجھری دی اور کہا ایمان چھیننے کی بات ہے تو بہت آسان ہے، وہ لڑکا ہے، وہ مرد ہے، اور مرد موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، جیسے ہی موم آگ کے قریب جائے، جانے میں جائے انجانے میں جائے، پگھل جاتا ہے، نہ پگھلے تو نرم پڑ جاتا ہے۔ لڑکی نے کہا میرے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس کا ایمان چھین لینا۔ جیسے ہی کمرے میں گئی، وہ آدمی نہیں تھا، وہ نیرا آدمی نہیں تھا، وہ آدمی کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا بنایا ہوا انسان بھی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، وہ قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا انسان تھا۔ اس کو وقت ملا، اس نے نمازیں شروع کر دی، ادھر سلام پھیرا ادھر شروع، ادھر سلام پھیرا ادھر شروع، ادھر سلام پھیرا ادھر شروع۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہنے والوں کی نشانی کیا؟ اشداء علی الکفار، دوسری رحماء بینہم، آپس میں بڑے گھلے ملے رہتے ہیں، وہ گھاچی، وہ میمن، وہ پٹھان، وہ مرزا، وہ سید، وہ رنگریز، وہ چوڑی گر، وہ یہ اور وہ سنگ تراش نہیں ہوتا ان کے یہاں۔ ان کے یہاں ہوتے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی ہوئے، رحماء بینہم۔ ہاں، جہاں صدیق عربی بیٹھتا ہے وہیں حبشی بلال بھی بازو میں بیٹھتا ہے، رحماء بینہم۔ جہاں عمر ابن خطاب جیسا خوبصورت بیٹھتا ہے انہی کے بازو میں جناب اسود بھی نظر آتے ہیں۔ یہ انگریزوں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی ہے کیا؟ برادری پرستی۔ یہود و نصارہ نے آپ کو برادری پرست بنایا، اور وہابیہ دیابنا نے آپ کو سلسلہ پرست بنایا۔ تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہنے والے نہ برادری پرست ہیں نہ سلسلہ پرست ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی پرستش نہیں ہے، ہمارے یہاں صرف خدا پرستی۔ ہاں، برادریوں میں الجھا دیا آپ کو یہود و نصارہ نے، اور دیابنا نے آپ کو سلسلوں میں الجھا دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے والذین معہ، اگر محمد الرسول اللہ کے ساتھ والے بننا ہے تو آپس میں رحم دل بنو۔ میری عزت ہوگی کیونکہ میں پٹھان ہوں، میری عزت ہوگی کیونکہ میں شیخ ہوں، وہ فلاں برادری والے ہی کوئی عزت نہیں۔ کیوں وہ آدم کا بیٹا نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آپ کو حق کیا ہے کسی پہ اپنی فضیلت جتانے کا؟ کسی کیا حجت الوداع کا خطبہ بھول گئے؟ جہالت کی وادیوں کے اندر اتنے گم ہو گئے
کہ مسلمان برادری بات کر رہا ہے، مسلمان سلسلہ بات کر رہا ہے، میرا سلسلہ بڑا اور تیرا سلسلہ چھوٹا. میں کہتا ہوں جس سلسلے کی کڑیاں محمد الرسول اللہ سے جڑ جائے کیا وہ سلسلہ چھوٹا ہو سکتا ہے؟ سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا تیری برادری کیا ہے تو سلمان فارسی نے کہا میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں. سبحان اللہ. آپ سے پوچھتا ہوں بانٹا جا رہا ہے میں، بٹو مت، محمد الرسول اللہ کی غلامی کی رسی میں پر جاؤ. پھر دیکھنا انقلاب. یہ تو دکھ کی بات ہے نا، نفرتیں نفرتیں نفرتیں. آج کل ایک برادری دوسری برادری کے ساتھ بیٹھنے تیار نہیں ہے، جبکہ بلال کے ساتھ صدیق اکبر کھانا کھا. ارے کھانے کی بات کیا کرو، عمر ابن خطاب جیسا مکی قریشی جب بلال جیسے حبشی کو پکارتے تو کہتے یا سیدنا بلال، اے بلال میرے سردار. تو کسی نے کہا آزاد کردہ غلام کو آپ سردار کہتے ہیں؟ کہا تو اس کی غلامی دیکھتا ہے، میں اس کا عشق رسول والا دل دیکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحماء بینہم، یہ کیفیت ہے. اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ کیا کہنے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تمنا کر ہم حضور کے ساتھ ہوتے، آج بھی ساتھ ہو سکتا ہے نا. یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، یہ شان اپنے اندر پیدا کرو. تو اس جوان نے نماز شروع کی. ہم تو نماز سے جی چراتے، فجر میں نہیں پہنچا، ظہر میں نہیں پہنچا، جمعہ میں پہنچا تو کب پہنچا؟ جب خطبہ ہونے کا ٹائم آیا تب پہنچا. دعا کر کے باہر نکلا، 2 رکعت کا جمعہ پڑھنے والا بنا. یہ حال ہے مسلمان. میرے بھائی میرے جوان، نکل ذرا آدمیت کی کائنات سے انسان کی کائنات کی طرف آ. اس نے نمازیں شروع کر. صبح تک وہ لڑکی بیٹھی رہی، اور جب صبح کے وقت وہ ناکام باہر نکلی نا تو باپ سے کہا شاید آج اس کی عبادت کی رات تھی، اس نے پوری رات عبادت میں گزار دیا. کوئی بات نہیں، دوسری رات بھی یہی، تیسری رات بھی یہی، چوتھی رات، حتیٰ کہ کئی راتیں گزری. تو اس لڑکی نے کہا جس کی محبت میں نمازیں پڑھ رہا ہے اسی کا واسطہ ذرا مجھ سے بات تو کر، میرے حسن کی توہین نہ کر، میرے حسن کی بے ادبی نہ کر، مجھ سے بات تو کر. اس جوان نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا حسن دیکھ. کہا میرا مذہب منع کرتا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا. کسی لڑکی پر پاپ کی نظر میں نہیں ڈال سکتا، میرا مذہب منع کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے مذہب کی تعلیم ہے، میرے مذہب کی تعلیم ہے کہ جو کسی عورت پر پاپ کی، اجنبی عورت پر پاپ کی نظر ڈالے گا، اللہ اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کا سرما لگائے گا. عورت کی پاپ کی نظر ڈالنے والے پر اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کا سرما. میں سوچتا ہوں یا اللہ، نیم کا ٹھنڈا سرما اگر ہفتے میں 1 دن ہم لگائیں تو 3 دن تک کی آنکھوں پر اس کا اثر رہتا ہے. جو آنکھیں نیم کا سرما برداشت نہیں کر سکتی، وہ آنکھیں جہنم کی آگ کا سرما جب عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں میں ڈالا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اپنے مذہب کی تعلیم بتاؤں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول امام ابن الجوزی نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس جگہ پر اجنبی عورت بیٹھ کر اٹھ جائے اور وہ جگہ اس کے بیٹھنے سے گرم ہو جائے، وہ جگہ ٹھنڈی ہونے سے پہلے اس پر مت بیٹھنا. اگر اس پر بیٹھے گا تو اس کی وجہ سے بھی دل میں زنا کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی عورت اگر کسی جگہ پہ بیٹھ کے اٹھ تو اس گرم جگہ پر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے. یہ تقوی، یہ پرہیزگاری ہے. عورتوں کے وہ کپڑے جو عورت کے بدن وہ گلیوں میں سوکھ رہے ہیں، رسیوں پہ ٹنگے ہوئے ہیں، کسی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کو بھی دیکھنے سے بچو. اس میں بھی جو ہے وہ انسان کے دل میں برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آنکھوں کو کنٹرول کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو. اللہ اکبر. وہ جوان کہتا ہے میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. آپ جانتے ہیں کفر کی دلیلیں تار عنکبوت، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. جب اسلام پر انسان استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے تو کفر کبھی ٹک نہیں سکتا. اتنا یاد رکھنا. اس لڑکی نے ایمان چھیننے کی ناپاک کوشش کی تھی،
لیکن جب اس نوجوان کی خوبصورت گفتگو سنی کہ میرا مذہب عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ اور اس نے تو کہا کہ میرے باپ سے میں نے سن رکھا ہے، دیکھو غلط پروپیگنڈا، میرے باپ سے تو میں نے سن رکھا ہے کہ مسلمان عورتوں کے لالچی ہوتے ہیں، اگر مسلمانوں کی حکومت روم پر آ گئی تو وہ عزتیں لوٹیں گے، وہ آبرو لوٹیں گے، وہ بچوں کو قتل کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے۔ نوجوان نے کہا تیرا باپ جو کہتا ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو مدینے کے تاجدار نے بتایا ہے وہ اسلام ہے۔ وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ وہی اسلام ہے، باپ کے قاتل کو بھی اگر وہ معافی مانگنے کے لیے آئے اس کو بھی معاف کر دو۔ باپ کے قاتل کو معاف کرنے کی بات ہے، خود بھوکے رہ کر لاؤ، خود اپنی جگہ کسی اور کو دے دو، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دو۔ اس طریقے سے جو اسلام کی ڈیفینیشن ہو سکتی تھی انہوں نے بتایا ہوگا۔ لڑکی کہتی ہے اگر یہی اسلام ہے تو میں بھی مسلمان ہو سکتی ہوں، مسلمان ہو جاؤں، میں مسلمان ہو سکتی ہوں۔ مسلمان ہونے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس جوان نے مسکرا کے کہا بس پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لڑکی نے پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ کہا دیکھو اب تو میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، کل یہ پلان کریں گے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے، اور جس محمد کے تم شیدائی ہو میں اس محمد کو دیکھ سکتی ہوں؟ تو کہا کہ وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو نہیں دیکھ سکتی، البتہ ان کے مزار اقدس پر حاضری ضرور دے سکتی ہو، میرے ساتھ چل سکتی ہو، دیکھنا ان کے اصحاب کو دیکھ سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل تیاری کروں گی، ہم دونوں جائیں گے۔ اس کے بعد کل کی تیاری ہو گئی، اور جب کل رات تاریک ہو گئی اس نے آج اپنے باپ سے کہا کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ دیکھ لینا اب یہ ہوگا کہ کل تمہارا کام مکمل ہو جائے گا جو تم نے کام دیا ہے، اور میں اپنا کام پورا کر لوں گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ادھر وہ تیاری کر رہی تھی، 2 گھوڑے تیار کیے، اور اس کے بعد جب رات تاریک ہو گئی تو ایک گھوڑے پر ان کو بٹھایا، ایک گھوڑے پر خود بیٹھی، اور اس کے بعد دونوں جب روانہ ہونے لگے تو تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روم سے جا رہے تھے۔ پیچھے سے گرد اڑتی نظر آئی، لڑکی نے مڑ کر دیکھا گرد کو، ڈر گئی، ہائے میرے باپ کا لشکر، ہم پکڑے گئے۔ نوجوان نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نہیں اگر ہم پکڑے جائیں گے تو اب ایسے نہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھنا مومن کبھی ڈرتا نہیں کسی سے، کیونکہ اینڈ موت نہیں ہے۔ جن کے نزدیک اینڈ موت ہے وہ ڈرتے ہیں، ہمارے نزدیک موت اینڈ نہیں ہے، موت کے بعد ایک بہت خوبصورت زندگی کا سلسلہ ہے، بہت حسین زندگی کا سلسلہ ہے، بہت پرسکون زندگی کا سلسلہ ہے۔ جو اس کو جان لے وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے موت سے، بلکہ وہ تو جلدی سے دنیا چھوڑنے کی تیاری کرتا ہے۔ تو کہا مقابلہ کریں گے، ہم اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ جتنی تیز بھاگتے تھے اتنا وہ قریب آتے تھے۔ بالآخر لڑکی نے کہا ہم پکڑے گئے، تو وہ قریب جب آئے تو نوجوان نے پلٹ کر دیکھا تو ساری اس کی وحشت دور ہو گئی، اور وہ مسکرا پڑا، ارے یہ تو میرے وہ دونوں بھائی ہیں جس کو تمہارے بادشاہ نے تیل کی کڑائی میں ڈال کر جلا دیا تھا۔ رک گئے۔ رکنے کے بعد ملاقات کی اپنے بھائیوں سے، آپ لوگ تو مر چکے تھے۔ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مرتے نہیں، وہ تو زندہ ہیں، تو یہاں کیوں آئے ہو؟ اللہ کو یہ منظور نہیں کہ تم دونوں اجنبی بن کر سفر کرو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ پیچھے لشکر کون ہے؟ یہ فرشتوں کا ہے، لیکن ہمارے ساتھ روئے زمین کے کچھ ظاہری زندگی والے بزرگ بھی تشریف لائے ہیں۔ اس جنگل میں نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد کہا جاؤ، جب جانا تو امیر المومنین کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا حضور کی بارگاہ میں بھی سلام کہنا۔ جب یہ دونوں چلے تو دیکھا کہ ثنیۃ الوداع پر، جہاں پر مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے، فاروق اعظم لشکر لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، فوج لے کر کھڑے ہوئے ہیں، مومنین کھڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پیشانی کو بوسہ دیا، کہا مبارک ہو مبارک ہو۔ کہا امیر المومنین میرے آنے کی اطلاع تو میں نے نہیں دی تھی، میں تو اچانک آیا، پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں خواب میں مصطفیٰ جان رحمت آئے تھے اور فرمایا عمر میرے غلام کا استقبال کرو، جو ایمان چھنوا کر نہیں آ رہا ہے بلکہ اپنے کردار سے کسی کو ایمان کی دولت دے کر کے آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ انسان ہے۔
آخری بات عرض کر دوں، انسان سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیت المقدس کے حوالے سے واہ جنگ بھائی ہو رہی واہ، تھی، عطا ہے۔ آخری جنگ، بس اس کے بعد اگر یہ جیت جاتے تو چابیاں ملنی تھی صلاح الدین کو۔ سامنے عیسائیوں کا بادشاہ، ادھر صلاح الدین ایوبی، عیسائیوں کے بادشاہ کا گھوڑا مر گیا، دشمن کا گھوڑا مر گیا۔ اب آپ سے بتاؤں، اگر دشمن کا گھوڑا مر جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ اٹھا کے دو ٹکڑے کر دینا چاہیے۔ صلاح الدین نے جنگ روک دی، توجہ، جنگ روک، انسان محمد الرسول اللہ کے بنائے ہوئے انسان، جنگ روک دی۔ کسی نے کہا صلاح الدین اپنا کام پورا کرو، کہ میرے مذہب نے انصاف سکھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک پیدل ہو اور ایک سواری پر ہو اور دونوں لڑے؟ یا تو میں اتروں گا یا جیسا ان کا گھوڑا مرا ہے اسی نسل کا گھوڑا پہلے ان کو لا کر دو، جب دونوں برابری میں آئیں گے تب مقابلہ کریں۔ یہ اپنا کردار تھا، دشمن کے لیے کردار تھا، دشمن کے لیے کیریکٹر تھا۔ آج بتاؤ، اپنے گھر کا کچرا پڑوسی کے گھر میں ڈال دینا، کسی کو اچھا نظر آئے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، تجارت اچھی چل رہی ہے، اس کے خلاف بکواس کرنا شروع کرنا۔ نہیں میرے مسلمان، انسان بنو۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ رات ختم ہو سکتی ہے، بات نہیں، آج ہم سب بنے ہیں لیکن انسان نہیں بنے۔ جس دن ہم انسان بن جائیں گے، وہ انسان جو محمد الرسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے، جس راستے سے چلیں گے، شاید تقریروں کی ضرورت ختم ہو جائے گی، جو دیکھے گا وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج ہم خطیب بنے، انسان نہیں بنے، ادیب بنے، انسان نہیں بنے۔ بس جاتے جاتے عارف رومی کے دو جملے بول کر بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرے بھائی نے عارف رومی سے شروع کیا تھا، میں عارف رومی پہ ختم کرتا ہوں۔ عارف رومی کہتے ہیں، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، یہ میرے دو جملے میرے مرشد جلال الدین رومی کے یاد کر لینا۔ حضرت عارف رومی کہتے ہیں، انسان کی زندگی، توجہ کریں، انسان کی زندگی ایک کتاب ہے، انسان کی زندگی ایک کتاب ہے جس کے پہلے پنے پر پیدائش لکھی ہے اور آخری پنے پر موت لکھی ہے، اور بیچ کے سارے پنے اور صفحات خالی ہے۔ اس پر تمہیں لکھنا ہے کرتے کیا ہو۔ شراب پی رہے ہو، شراب لکھو، زنا کر رہے ہو، زنا لکھو، نماز پڑھ رہے ہو، نماز لکھو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، وہ سب آپ چاہے یا نہ چاہے یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ پیدائش لکھ دی گئی، موت لکھ دی گئی، بیچ کے سارے صفحات خالی ہے، جو کچھ کرتے وہ اس میں بھرا جا رہا ہے۔ اب بھرنا کیا، یہ آپ کے ہاتھ میں۔ قدرت نے پہلا اور آخری پنہ بھر کے رکھا ہے، پیدائش اور موت، اور باقی کے سارے پنے اور صفحات ہم نے بھرنا ہے اپنے کردار سے۔ اب ہم کیا بھر رہے ہیں، اسی پر ہماری کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں، آپ چاہیں تو نیکیاں بھریں، آپ چاہیں تو بدی اور پاپ بھریں، لیکن یاد رکھنا بہت جلد جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا، اس دن سوائے رونے اور پچھتانے کے کچھ کام نہ آئے گا۔ مرنے والا التجا کرتا ہے قبر میں جانے کے بعد، اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں دنیا میں جا کے ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک بار میں کلمہ پڑھ لینا چاہتا ہوں، ایک بار میں صرف 2 رکعت پڑھ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، میں نے تجھے بہت موقع دیا تھا لیکن تو نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ میری قوم کے جوانوں، ہماری ذمہ داری ہر دن بڑھتی جا رہی ہے، ہر دن دنیا چیلنجز کا شکار ہو رہی ہے، تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، ہماری ذمہ داری بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھنا، تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی، لوگوں کے پاس دولت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، نرم گدے ہیں، حکومت ہے، سلطنت ہے، سب ہے، لیکن تیسری عالمی جنگ کا غبار جب اٹھ رہا ہے، لوگوں کے پاس سب ہے، سکون نہیں ہے، اور سکون کی دولت صرف اسلام کے پاس ہے۔ اس لیے پوری دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے گی۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان بن جائیں۔ کسی نے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ انسان کیسے بن سکتے ہو؟ انسان بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود بھی علم سیکھو، اپنے بچوں کو علم اور ایجوکیشن کی طرف لاؤ، بڑے سے بڑا علم، بڑے سے بڑا ایجوکیشن، تعلیم کی طرف پیش رفت کرو، اپنی فضول خرچیوں کو ختم کرو، اپنی رسومات کو ختم کرو، شادیوں میں ڈی جے، فلانے دھماکے، یہ جو سب کچھ کرتے ہو یہ سارے رسومات کو ختم کرو، پیسے بچاؤ، رقم بچاؤ، 2 روپے جہاں خرچ ہو سکتے ہیں وہاں 1 ہی خرچ کر کے 1 بچاؤ، اور اس کو اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی، مستقبل آپ کا ہوگا اور صرف آپ کا ہوگا۔ یاد رکھنا، جاہل اور ان پڑھوں کا کہیں گزر بسر نہیں ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو صرف عالم حافظ بناؤ، نہیں، اپنے بچوں کو عالم حافظ تو بناؤ ہی بناؤ، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، آئی پی ایس، بڑے سے بڑی ڈگری دلاؤ۔ ہم وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کہ ہمارا بچہ آئی ایس بھی ہو اور مسجد کے اندر تراویح بھی سنا رہا ہو، ہمارا بچہ جو ہے جج بھی ہو اور دارالافتاء میں بیٹھ کر کے فتویٰ بھی دے رہا ہو۔ اگر یہ مزاج ہم نے پیدا کیا تو یاد رکھنا، جب کوئی جج فتویٰ دے گا مفتی بن کر کے تو پھر 100 اور 200 روپے پہ فتوے بکیں گے نہیں، اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فضل حق کو کوئی خرید نہ سکا، اس لیے کہ فضل حق کی کوٹی اتنی قیمتی اور اتنی مہنگی تھی کہ اس دور میں بیچی گئی تو لاکھوں روپے میں بکی۔ فضل حق کی لائبریری اتنی قیمتی تھی کہ اس دور میں بیچی گئی تو لاکھوں روپے میں بکی۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، جب خود کفیل لوگ مذہب کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو پھر مذہب کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے۔ اس لیے مذہب روزی روٹی نہ بنے، مذہب خدمت کیا جائے، مذہب کی خدمت کی جائے۔ جب یہ فکر ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا، اور یہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں کہ دنیا کے پیشے کو ہم اپنے لیے روزی روٹی کا ذریعہ بنائیں اور مذہب کی خدمت کریں تو انشاءاللہ نہ خطابت بکے گی، نہ فتوے بکیں گے، نہ زبان بکے گا، نہ قلم بکے گا۔ یہ چیزیں ہمارے اندر غیرت پیدا کرے گی۔ میری گزارش ہے ہم ایجوکیشن کی طرف بڑھیں، اور آج اگر لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ حجاب والی بچیوں کو ہم پڑھائیں گے نہیں، تو آپ کہیں ہم لعنت کرتے ہیں تم پر، ہم خود نہیں پڑھوائیں گے۔ مسلمان مل جل کر ایسے ادارے قائم کریں گے جہاں با پردہ بچیوں کے لیے پڑھنے کا نظام قائم ہوگا انشاءاللہ۔ لوگوں کی بھیک پر پلنا چھوڑ دو، اپنے اندر خود ایک غیرت اور حمیت پیدا کرو۔ شر خیر پیدا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس ان حالات میں بھی اللہ نے اتنی دولت دے رکھی ہے، اگر جودھ پور کے 10 مسلمان جمع ہو جائیں تو اوروں سے بڑا ایک کالج اور ایک یونیورسٹی تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہماری قوم اگر دولت آتی ہے اور ذرا سی چڑھتی چڑھتی ہے تو لوگوں کو زنا اور شراب کے اڈے نظر آتے ہیں۔ بیٹے کی شادی میں جتنے پٹاخے لاکھوں روپے کے پھوڑ دیتے ہیں، اگر اتنے روپے بچا لیے جائیں تو ہم ایک چھوٹا سا ادارہ تو قائم کر ہی سکتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہماری قوم ترجیحات کی طرف نہیں بڑھتی، ہماری قوم تو نفسیات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ میری قوم کو شعور دے، اس سے زیادہ کیا رونا رو سکتے ہیں۔ بطور دعا اقبال کے الفاظ میں کہتا ہوں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر